الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من علم المعارف للشيخ العلامة منصور ابن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي رحمه الله، والمتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. ونحن الآن عند الباب في شروط الصلاة. ہم عمدۃ الطالب من علم المعارف اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت باب شروط الصلاۃ میں ہے، جس میں نماز کی جو شرائط ہیں اس کا ذکر جاری ہے. اور ہم ستر العورا کے تعلق سے دیکھ رہے تھے، جو کہ وقت طہارت اور وقت کے بعد جو تیسری شرط ہے وہ ستر العورا ہے، اس میں ہم جاری تھے. اور انشاءاللہ آج بات کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم نے اس کو باقی چھوڑا تھا. تو ہم نے آدمی اور عورت کے عورا کے بارے میں بات کی تھی، نماز میں کیا چیز ہے، بدن کا کون سا حصہ ہے جسے ڈھکنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد میں لباس کے احکام بھی جاری تھے، کیونکہ علماء جو چیز جس سے متعلق ہوتی ہے اسے پھر وہیں پر بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا تعلق اس سے نہ بھی ہو تو. لیکن کیونکہ عورا ڈھکا جاتا ہے لباس سے، تو لباس کا تعلق اس شروط صلاۃ میں ہی انہوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے اس کے احکام بھی لباس سے ہی بیان کر دیے. اس طرح سے ہوتا ہے. مثلا جو بلوغت کا بیان ہے کہ آدمی بالغ کب ہوتا ہے، تو اس کا بیان علماء کرتے ہیں کتاب البیوع میں جا کر کے. جو ٹرانزیکشن یعنی بزنس کا جو باب آتا ہے کتاب البیوع، وہاں پر جا کر بلوغت کا جو بالغ بچہ کب ہوتا ہے اس کا بیان وہاں جا کے کرتے ہیں، کہ اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے. کیونکہ وہاں پہ حجر ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جس پر کوئی دین ہے، لون ہے، وہ اگر اس سے دینے سے قاصر ہو جائے تو پھر اس کی کیا صورت بنتی ہے. تو وہ وہاں پر جب ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو محجور علیہ ہے وہ کون ہوگا. اور پھر وہاں پہ بات آئے گی کہ وہ اس کی عمر کیا ہوگی، اور وہاں پہ پھر بالغ ہونے کی بات آتی ہے. اسی طرح سے جس باب سے کوئی چیز تعلق رکھتی ہے، اگرچہ کہ ظاہر نہ بھی لگے کہ اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بعد علماء اس کو وہاں بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر احکام لباس کا بیان کیا جا رہا ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَتُصَلِّي الْعُورَاتُ، یہاں پر لغت کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے تسلی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یصلی بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ العورات جو ہے وہ جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر کے لیے جو فعل ہے وہ مؤنث اور مذکر دونوں آ سکتا ہے. اس لیے تسلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یصلی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب تسلی پڑھیں گے تو مراد ہوگی وَتُصَلِّي جماعت العورات، یعنی عوراتوں کی جماعت. عورات سے مراد برہنہ، ننگے. اور یصلی بھی پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ جمع تکسیر ہے، اور جائز ہے کہ اس میں جو آپ کا فعل ہے، ورب ہے، وہ مذکر ماسکولین بھی ہو سکتا ہے. تو وَتُصَلِّي الْعُورَاتُ یعنی جماعت العورات جماعتاً وامامہم وسطاً وجوباً، کہ اگر برہنہ ہوں گے جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، ننگے ہیں بالکل، نادر سچویشن ہے لیکن ممکن ہے کہ کہیں محبوس کیے گئے ہوں جیلوں وغیرہ میں جن کو ڈال دیا جاتا ہے، جن کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں، تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز تو پڑھی جائے گی ہر حال میں. تو کہتے ہیں کہ ایسی اگر جماعت ہوگی تو وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، اور ان کا امام درمیان میں کھڑا ہوگا، یعنی مقدم نہیں ہوگا ان پر، بالکل ان کے ساتھ اسی صف میں کھڑا ہوگا. وجوباً، واجب طور پر وہ اسی صف میں انہی کے ساتھ درمیان میں کھڑا ہوگا. کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہے تو محبت سے کنیکٹ. اب آ رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ رہتا ہے نا، کیسی آواز آتی ہے، بریکنگ ویسے ہو رہی ہے. اچھا، اب آ رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے، ابھی آ رہی ہے میرے خیال سے آواز. آ رہی ہے؟ جی اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے عوراتوں کی جماعت اگر ہوگی، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، تو ان کا امام وجوباً واجب طور پر
سینٹر میں کھڑا ہوگا, اسی صف میں, آگے نہیں کھڑا ہوگا, مقدم نہیں ہوگا, جو معمومین ہیں یا جو مسلین ہیں ان کے آگے کھڑا نہیں ہوگا, اسی صف میں کھڑا ہوگا, کیونکہ یہ زیادہ استر یعنی کہ کیونکہ کیا ہے, آدمی جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا جو پیچھے کا حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے, تو وہ نظر نہ آئے, اس لیے وہ واجب طور پر ویسا امام ان کے وسط میں سینٹر میں ہی کھڑا ہو کے اسی صف میں نماز پڑھے گا. وَكُلُّ نَوْءٍ وَحْدَهُ. اب اگرچہ کہ مثلا ممکن ہے کہ ایسی جماعت ہو کہ جس میں عورت آدمی دونوں ہو, جن کے کپڑے نہ ہوں, تو ہر ایک اپنی اپنی الگ جماعت پڑھے گا, یعنی عورتوں کی جماعت الگ ہوگی, آدمیوں کی الگ ہوگی, اور اسی طرح سے ہوگی, یہ مراد ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُصَلِّ عَارٍ قَائِدًا بِالْإِيمَاءِ نَدْبًا. وہی معاملہ ہے کہ جو عاری ہے, جس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں, بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا, بالایماء یعنی سر کے اشارے سے پڑھے گا, رکوع کرنے کے لیے سر کو جھکائے گا, اور سجدہ کرنے کے لیے سر کو رکوع کے مقابلے میں اور زیادہ جھکائے گا, اسے ایما کہا جاتا ہے. تو یصلی عارٍ قائدن, بیٹھ کے پڑھے گا. قائدن کیوں؟ وہی معاملہ ہے, زیادہ استر ہے عورات کو چھپانے کے اعتبار سے, کیونکہ بیٹھ کے پڑھے گا تو نظر نہیں آئے گا. بالایماء ندبا. وان وجد سترۃ قریبۃ فی الصلاۃ ستر وبنا والا ابتداء. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے, کپڑے نہیں ہے بدن پر, اگر اس کو کپڑے بدن ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا قریب میں نظر آ جاتا ہے تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی پاس سے گزرا اور اس کے پاس کپڑے تھے, وہ کپڑا اس کو دیتا ہے, تو اس کا فرض ہے کہ اس کپڑے کو لے لے. یا یہ ہے کہ تھوڑا سا دوری پہ کہیں کپڑا نظر آتا ہے, اور زیادہ دور نہیں ہے, قریب میں ہے, 2-3-4 قدم چل کے تھوڑا سا دوری پہ اگر کپڑا نظر آتا ہے, تو یہ آدمی اس کپڑے تک جائے گا, اس کو پہنے گا, اور واپس سے اپنی جگہ پر آ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا. وہی چیز ہے وہ بنا, لیکن یہ ہے کہ التفات, قبلے سے التفات نہیں ہوگا, گھومے گا نہیں, مڑے گا نہیں. مقصود یہ قبلہ رخ ہی ہونا چاہیے, اسی ڈائریکشن میں آگے جائے گا اور ویسے ہی پیچھے آ جائے گا. اگر التفات ہو جاتا ہے تو نہیں چلے گا. اور وہ اللہ یعنی کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے, یعنی قریب نہیں ہے, دور سترا ہے, اور ممکن ہے کہ ویسا کرنے سے التفات یعنی التفات قبلہ, قبلہ سے قبلہ رخ سے پھر جانے کا موقع ہو جاتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں آدمی اپنی نماز کو توڑے گا, کپڑے پہنے گا, اور اس کے بعد میں نماز کو پھر سے شروع کرے گا. اس لیے کہا وَإِلَّا ابْتِدَاءً. اب کہتے ہیں مکروہ چیزیں کیا ہیں نماز میں, یعنی لباس کے اعتبار سے مکروہ کیا ہے. تو کچھ مکروہات اللباس یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ فِي صَلَاةٍ, مکروہ کیا ہے صلاۃ میں, نماز میں, سدل. سدل سے مراد اصل میں علماء کا اس میں کچھ اختلاف رہا ہے کہ سدل ہے کیا, لیکن اس کو اسبال کہا جا سکتا ہے, یعنی کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا, یہ سدل ہے. اور اسی طرح سے واشتمال السماء, واشتمال السماء یعنی مراد یہ ہے کہ کپڑے کو لپیٹنا, یعنی کوئی چادر جیسی چیز ہو اس کو لپیٹنا, اور اس کا جو سینٹر ہے اس کو ایک بازو یعنی کندھے کا جو نیچے کا حصہ ہے, جو عیبیت ہے, بغل ہے, وہاں پر رکھ دینا, اور دوسرے حصے کو دوسری طرف کندھے کے اوپر باندھ دینا. تو یہ بھی جو ہے اس کو مکروہ کہا. اس طرح سے کپڑا نہیں پہنا جائے گا. کہیں شاید دیکھا ہو گاؤں وغیرہ میں اس طرح سے لوگ پہنتے ہیں, ایک طرف بغل کے نیچے کپڑا رہتا ہے, اور دوسری طرف دوسرے کندھے کے اوپر جا کر اس کو گیٹ لگا کے باندھ دیتے ہیں, اور تو ایک طرف سے کھلا رہتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی مکروہ ہے. اور کہتے ہیں وہ تغطیۃ وجہ, اسی طرح سے کور کرنا چہرے کو, چہرے کو کور کرنا پورا, یعنی چہرے کو کور کر لینا, وہ بھی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ تلسم علی فم وانف, اسی طرح سے منہ پر اور ناک پر کور کرنا, یعنی ایک تو ہوتا ہے تغطیہ, یعنی کہ جو ہٹا بھی دیا جائے, گرا بھی دیا جائے, جیسے برقع پہنتے وقت اوپر سے نیچے جو حجاب نیچے ڈال دیا جاتا ہے, ایک تو وہ تغطیہ ہے, یہ بھی نہیں کر سکتے. دوسرا یعنی مکروہ ہے تلسم علی فم وانف, اسی طرح سے منہ اور ناک پر کپڑا باندھنا, ایسے ماسک وغیرہ سردیوں میں اکثر لوگ باندھ دیتے ہیں, تو سردی بھی اگر ہوگی تو یہ مکروہ ہے, یعنی بہتر یہ ہے کہ ناک اور منہ کو کھلا رکھا جائے. مجبوری کے حالات ہے, جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو گزرے ہیں ہمارے نزدیک کے کورونا کا ٹائم تھا, تو اس میں جو ہے علماء نے اجازت دی تھی کہ اس صورت میں, کیونکہ یہ مجبوری ہے, منہ اور منہ پر ناک پر منہ پر ماسک وغیرہ پہن کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی. اسی طرح سے کہتے ہیں وَلَفُّ كُمٍّ, یہ جو سلیوز ہیں اس کو فولڈ کر لیتے ہیں لوگ نماز میں, یہ بھی جو ہے مکروہ, ایسا نہیں کیا جائے گا, اسے اپنی اصلی حالت پر ہی چھوڑیں گے. اگرچہ کہ لمبا بھی ہے, لٹک رہا ہے, تو اس کو ویسا ہی رہنے دیں, اس کو فولڈ نہ کریں, یہ مکروہ ہے سلیوز کو فولڈ کرنا.
وشد وسطن کذنارن، اسی طرح سے وہ قدیم وقت میں نصارہ وغیرہ جو تھے وہ جو ان کا ازار وغیرہ کو باندھنے کے لیے سینٹر میں کچھ ٹائی اور ٹائی کر لیا کر لیتے، باندھ لیا کرتے، جیسے آج کے دور میں بیلٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں وزنارن کذنارن، اس کو مکروہ مانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ خشوع نماز میں حاصل ہو سکے. وہ اس وقت کے لیے ہے کہ مانو کوئی آدمی بہت زیادہ تنگ کر کے پہن لیتا ہے پینٹ وغیرہ کو، تو خشوع نہیں رہے گا، یعنی آسانی اس کو محسوس نہیں ہوگی نماز. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی پینٹ وغیرہ اگر لوز ہے تو بہتر یہی ہوگا خشوع کے لیے کہ وہ بینڈ باندھ لے، تاکہ بار بار اس کا دھیان اس پینٹ کو سنبھالنے میں نہ جائے. تو یہ مسئلہ اصل میں تفصیل جو ہے طلب کرتا ہے، مگر بہرحال انہوں نے یہاں بیان کیا وہ شد وسطین کذنارن، بیلٹ وغیرہ بہت زیادہ ٹائٹ کر کے ادار وغیرہ کو، پینٹ کو، ٹراؤزر کو بہت زیادہ ٹائٹ کر کے نہیں پہننا چاہیے، یہ خشوع اس میں نہیں رہے گا. اس کے بعد محرمات کا بیان کیا ہے. اب یہ چاہے نماز میں ہو نماز سے باہر ہو، دونوں اس میں جو ہیں شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وَتَحْرُمُ خُيْلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، خُيْلَا کہتے ہیں کہ پرائیڈ یا تکبر، کپڑوں میں یا کپڑوں کے سوا کسی دوسری چیز میں انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ الکبر، کبر جو ہے بطر الحق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب اصحاب نے ان سے پوچھا کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ کبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق، کبر تو جو ہے بطر سے مراد رد، حق کو رد کرنا ہے. وہ غمط الناس، اور لوگوں کو نیچا دیکھنا ہے، نیچا کر کے دیکھنا ہے، نیچا جاننا ہے، نیچا سمجھنا ہے. تو اچھے کپڑے پہننا یہ خیلہ یا یہ کبر نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کبر تو یہ ہے کہ لوگوں کو نیچا جاننا یا حق کو رد کر دینا. تو وَتَحْرُمُ خُيْلَاءُ فِي ثَوْبٍ وَغَيْرِهِ، کسی بھی چیز کے اندر، یا کپڑے ہوں یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں، اس میں خیلہ، تکبر، کبر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کہتے ہیں وہ تصویر بھی جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. پینٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں، جو بنائی جاتی ہیں، آنکھ، منہ، ناک وغیرہ جو پینٹنگ ہوتی ہے، تصویر یہ جاندار چیزوں کی، وہ بھی جو ہے نہیں بنائی جائیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے راویہ حدیث ہیں کہ ان کے ہاں پردہ تھا، اس پردے پر تصویر بنی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کمرے میں داخل نہیں ہوئے، کہتے ہیں ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو آپ نے فوراً اس کو کاٹ کر کے اور فرش پہ، یعنی جو بچھانے کی چیز ہوتی ہے وہاں پر اس کا استعمال کر لیا. اسی لیے فوری طور پر بعد میں آ رہا ہے وَاسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ فَرْشٍ وَتَوَسُّدُ، اس کا استعمال جو ہے بچھانے وغیرہ کے لیے اور اسی طرح سے تکیوں وغیرہ کے لیے اگر ہو تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن ہاں پردے وغیرہ لٹکتے ہیں، پورا منہ شکلیں نظر آتی ہیں، وہ نہیں جائز ہے. وَعَلَى ذَكَرٍ مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا، اور اسی طرح سے آدمی کے لیے حریر، سلک پہننا جو ظاہری طور پہ نظر آ جائے وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وَمَنْسُوجٌ بِذَهَبٍ أَوْ فِدَّةٍ قبل استحالتن، اسی طرح سے سونا اور چاندی یہ منسوج ہیں. اگر وہ منسوج کہتے ہیں ووون، جس کو کیا کہیں گے اس کو اردو میں، لیکن بنا ہوا جیسا اس پہ جو ہوتا ہے، اور اس میں سونے چاندی سے اگر اس کو کیا ہوگا تو وہ نہیں ہے. ہاں استحالہ کے بعد، یعنی استحالہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یعنی اس کی حالت، اس کی شکل اپنے آپ تبدیل ہو جائے، مثلا آگ وغیرہ سے گرم کرنے کے بعد وہ جو ذهب ہے یا فضہ ہے، وہ آگ و دوسری کسی وجہ سے اپنی ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کا تحول ہو جائے، وہ چینج ہو جائے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ شراب سے خل میں جو تبدیل ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اگر سونا چاندی اس گرم کرنے کی وجہ سے اس کا استحالہ ہو جائے تو وہ صورت میں جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جائز نہیں. بہرحال یہ ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو بڑی نادر استعمال ہے، آج کل دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. لیکن جیسے میں نے بتایا، علماء ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی جائے تو انسان کو حکم اس کا معلوم ہو کہ کیا معاملہ ہے. اب مباح چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں وہ یباح ما سدی بِإِبْرِیسَم وَأُلْہِمَ بِغَیرِهِ. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے، ابریسم، یہ ابریسم جو ہے یہ ایک طرح کا سلک ہے، حریر ہے. اور پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا، جو سدیہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک بیس کپڑا ہوتا ہے، وہ اس بیس کپڑے کے اوپر کسی دوسری چیز کو چڑھایا جاتا ہے، وہ الہیمہ کہا جاتا ہے. تو وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر بیس کپڑا جو ہے وہ ابریسم ہے جو کہ حریر ہے، لیکن اس کے اوپر کسی دوسرے کپڑے تاگے سے بنائی کر دی جائے تو جو ابریسم ہے وہ چھپ جائے گا. تو ایسی صورت میں مباح ہوگا، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا. بات کبر کی ہے، کبر کب ہوگا؟ جب نظر آئے گا، کیونکہ آگے بات گزری ہے کہ
وَعَلَى ذَكَرٍ مَا غَالِبُهُ حَرِيرٌ ظُهُورًا، دیکھنے میں اگر وہ حریر ہے، ظاہر طور پر نظر آتا ہے تو اس صورت میں وہ حرام ہے، لیکن اگر وہ نظر ہی نہیں آتا، چھپ گیا، سدیا یعنی کہ وہ چھپ گیا ہے نیچے دوسرے کپڑے کے، دوسرے تاگے کے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خالص، جو خالص سلک ہے، بالکل پیور سلک ہے، وہ بھی مباح ہے۔ کس کے لیے؟ اس کی چند صورتیں ہیں، لِحِکَّةٍ وحربن وقملن ومردن، مثلا وہ دانت کھاج کسی کو ہو جاتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا پہننے سے نہیں ہوتا ہے اس کو، سلک کا، تو اس کے لیے جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ وہ حربن، اسی طرح سے جنگ میں، حرب کے موقع پہ بھی پہنا جائے گا، کیونکہ یہ روب پیدا کرتا ہے دشمن کے دل میں، تو حرب کے موقع پہ بھی پہنا جائے۔ اسی طرح سے قملن، جوں وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو سلک کا کپڑا ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ وہ ہمارا دن، یا کسی بیماری کے چلتے جیسے کہ بات گزری، اس کے لیے جو ہے جائز ہے، کیونکہ جب ضرورت آ جاتی ہے تو کراہت چلی جاتی ہے۔ وہ حشون، اسی طرح سے فلنگ وغیرہ جو کرتے ہیں، اگر سلک سے کسی چیز کو بھر دیا جائے تو اس صورت میں بھی جو ہے اس طرح یہ جو ہے مباح ہے۔ وعلی مصوب، اسی طرح سے وہ کہیں پر سٹیمپ وغیرہ ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ میں، یا کوئی آدمی نشانی بناتا ہے کپڑوں کے اندر باہر، نام وغیرہ اگر لکھتا ہے کپڑے کا اور اس کو اگر سلک سے لکھ دیتا ہے تو وہ جو ہے مباح ہے، اور اس کی شکل آنے والی وہ کب مباح ہے۔ اسی طرح سے وہ رقاء و سجف، رقاء کہتے ہیں کہ وہ پیون یا رفو کرنے کو، کہیں پھٹ گیا اس کو رفو اگر سلک سے کوئی کرتا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سجف ہے، پردے وغیرہ ہیں، تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لا فوق اربع اصابع مدمومہ، 4 انگلیوں کے برابر، بس 4 انگلیاں جب ہم رکھیں گے، ملا کر کے 4 انگلیاں رکھیں اپنے ہاتھ کی، اس کے برابر اگر ہے تو پھر یہ جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ مباح نہیں ہے، زیادہ ہوگا تو مباح نہیں ہے، کیونکہ اصل شرط یہ ہے کہ وہ ایک تو کبر اس سے نہ جھلکے، دوسرا یہ کہ وہ ظاہر نہ ہو، اگر کم ہوگا تو بے شک وہ ظاہر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اس کو جو ہے اس کا جواز ہے، اس کو مباح قرار دیا۔ پھر کہتے ہیں وہ کریہا لرجل، آدمی کے لیے کیا مکروہ ہے؟ معصفر، عصفور ایک پودا آتا ہے، ایک پیڑ آتا ہے جس سے ڈائی وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے مکروہ ہے آدمی کے لیے، کپڑے وغیرہ کو اس عصفور سے ڈائی کیا جائے، فی غیر احرام، احرام کے علاوہ۔ وہ مزعفر، اسی طرح سے زعفران سے بھی ڈائی جو ہوتی ہے، زعفران معروف آتا ہے، اس سے بھی کپڑے کو ڈائی کرنا یہ بھی جو ہے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو یہ جو بیان تھا یہ لباس کے تعلق سے تھا۔ اب جو بیان آ رہا ہے وہ چوتھی شرط ہے، 3 ہم دیکھ چکے ہیں، چوتھی شرط ہے وہ من صحت شروط الصلاۃ اجتناب نجاست لا یفانھا، کہ نجاست سے اجتناب، نجاست سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی جو ہے نماز کی شرطوں میں سے ہے، لیکن کیسی نجاست؟ لا یوفا عنہا، جو معفون عنہ نہ ہو، جس سے کہ یعنی کہ درگزر کرنے کا شریعت میں گنجائش ہے، ایسی نجاست نہ ہو۔ درگزر کرنے والی کون سی ہے؟ تو اس میں مثلا یسیر دم، تھوڑا سا خون ہو، تھوڑا خون ہے، اسی طرح سے ناخنوں کے نیچے کا جو تھوڑا بہت میل جمع ہوتا ہے وہ بھی معفو عنہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اثر الاستجمار، استجمار کے بعد جو پتھر وغیرہ کا جو کچرا رہ جاتا ہے وہ بھی جو ہے معفو عنہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ کی نجاست سے اجتناب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ فمن حملها او لاقاها ببدنه او ثوبه لم تصح صلاته، فمن حملها یعنی کہ کہنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی نجاست کو اگرچہ کہ بوٹل میں بھی ہے اس کو کیری کر کے اگر مسجد میں جاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی اس سے بھی اجتناب جو ہے آدمی کو کرنا پڑے گا۔ مثلا کوئی آدمی ہے ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا کسی لیبورٹری میں، پیشاب نکال کے لے گیا اور وہ جیب میں رکھا ہوا ہے، بھلے تھیلی میں لپیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ ایسا نہیں چلے گا، اس کو بالکل دور رکھ دینا پڑے گا، بدن سے کپڑوں سے وہ دور ہو جائے، اس کو ایسے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے خون نکالا ہے، دینا ہے لیبورٹری میں، بہت زیادہ خون جو بوٹل میں لیا جاتا ہے وہ بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کو دور رکھے۔ یا اولاقاہا ببدنی ہے اسو بھی، یا یہ کہ نجاست ممکن ہے کہ اس کے کپڑوں پر، اس کے بدن پر لگ جائے سجدہ وغیرہ کرتے ٹائم، یا جو ہے کھڑے رہتے ٹائم، اگر کپڑے لمبے ہوں گے تو ممکن ہے کہ گندی جگہ ہوگی تو اس کے کپڑوں پر نجاست لگنے کا چانس ہو، تو یہ بھی جو ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسے اس شخص کی جو نماز ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، لم تصح صلاته۔ وَإِن تَيَّنَ عَرْضًا نَجِسَةً أَوْ فَرْشَهَا صَفِيقًا طَاهِرًا صَحَّتْ وَكُرِهَ،
اب بیان بات یہ ہو رہی کہ زمین اگر وہ خود ہی نجس یا نجاست والی نجس زمین ہو، لیکن ایسی کہ اس کی وہ جو نجاست ہے اس زمین پر اس کے اوپر مٹی کی لیئر جم گئی ہو، یا او فرشہا صفیقا، یا یہ کہ اس نجس زمین پر کوئی موٹا صفیق ڈینس تھک کپڑا یا کچھ بچھا دیا گیا ہو جو کہ اپنے آپ میں خود طاہر ہے بچھانے والی چیز، تو کیا ہے؟ صحت، یعنی صلاتہ صحت، یعنی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ وکریہ، لیکن یہ مکروہ ہے، مثلا سجادہ ہے جو جا نماز ہے، سمجھ لیں کہ اس کو کہیں نیچے گندگی ہے اس زمین پہ، لیکن اس کے اوپر سجادہ ہے، یہ جو جا نماز ہے اس کو بچھا کے نماز پڑھیے تو نماز صحیح ہوگی، لیکن یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیچے نجاست ہے اور صاف جگہ پر پڑی جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو اب یہ کراہت بھی چلی جائے گی، جیسے بات گزری ضرورت تبیح الکراہات، جب ضرورت آ جاتی ہے تو وہ مباح کر دیتی ہے ساری مکروہ چیزوں کو۔ تو اگر اس کی جگہ مقام دوسرا نہیں ہے تو پھر آدمی اسی پر پڑھ لے گا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تصح علی طاہر بطرفہ نجاست لا ان تعلق به نجس ينجر بمشیہ، کہ ایسی طاہر چیز پر نماز صحیح ہوگی جس کے ایک کونے پر نجاست لگی ہو، دور، کافی دور، مثلا کوئی بہت بڑا جا نماز یا بچھانے کی چیز ہے، بالکل اس کے کونے پہ جا کر کے کہیں نجاست لگی ہوئی ہے جہاں پر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کا بدن سجدے کے دوران یا کپڑا کچھ اس کو ٹچ کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ یہ سجادہ بچھانے کی جا نماز یہ طاہر ہے اور اس کے ایک کونے پہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ لا ان تعلق به نجس، ایسی نجاست نہ ہو مثلا کہ سجادہ ہے یا یہ بچھانے کی جو چیز ہے جا نماز ہے، مثلا اس میں ایک دھاگا لگا ہوا ہے، اب وہ دھاگا لمبا ہے لیکن اس کے کونے پہ نجاست لگی ہوئی ہے، اور اگر اس جا نماز کو کھینچیں گے تو اس کے ساتھ یہ گندگی بھی کھینچ کر کے چلی آئے گی، تو ایسی صورت میں اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یا مثلا کوئی عورت ہے کافی لمبا کرتا پہنا ہے ایک دم لمبا نیچے تک، یا برقع ہے کافی لمبا، بہت لمبا ہے، اور اس لمبے برقعے کے بالکل آخری کونے پر نجاست لگی ہے، تو جب یہ چلے گی تو اس کپڑے کے ساتھ وہ نجاست بھی چلے گی، تو اس کپڑے میں بھی یہ جو نماز ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ من وجد به نجاستا بعد صلاته، آواز چلے گئی سے؟ آواز پوری طرح چلے گئی؟ ہلو، ہاں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز بالکل نہیں آ رہی ہے کیا؟ اب جسٹ آئی بس۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ من وجد به نجاستا بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسي ونحوه اعاد والا فلا، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے اگر نماز کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے کپڑے پر مثلا نجاست تھی، وعلم، اب اس میں دو شکلیں، ایک تو یہ کہ نجاست کپڑے پر لگی ہوئی ہے، اب یا تو یہ آدمی جو ہے یا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی تھی یا اس کو نہیں معلوم ہوگا، تو اسی چیز کو اب یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی، اس کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی، یعنی کہ عامدن متعمدن اس نے اس جو نجس کپڑا ہے، نجاست والا کپڑا ہے، اس میں نماز پڑھ لی، اس آدمی کی بالاتفاق نماز نہیں ہوئی، نماز باطل ہو گئی، اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے جو ہے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اس نے اپنے بدن پر نجاست کو دیکھا، گندگی کو دیکھا اپنے کپڑوں پر، اور وہ اس کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتا تھا، اس صورت میں اس آدمی کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نجاست لگی ہے۔ اس کے نماز کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد وہ نجاست لگی ہو، اس لیے اس کی نماز صحیح ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو معلوم تھا کہ نجاست لگی ہے بدن پر، اس نے دیکھ لیا تھا، مثلا بازار میں تھا، دیکھ لیا تھا، اس نے سوچا گھر جاؤں گا کپڑے بدل دوں گا یا دھو لوں گا اور اس کے بعد نماز پڑھنے جاؤں گا، بھول گیا، ویسے ہی نماز پڑھنے چلا گیا، اور اس کے بعد میں مسجد میں نماز جب ختم ہو گئی تو دیکھا تو یاد آیا کہ اس پہ تو نجاست لگی تھی، تو ایسا آدمی جو ہے، اس آدمی کو اپنی نماز کو دہرانا پڑے گا، اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ ومن وجد به نجاستا بعد صلاته وعلم انها كانت فيها، وہ جانتا تھا کہ یہ نجاست اس کو پہلے سے تھی لیکن نسیا، لیکن بھول گیا، ونحو، یا اسی طرح کی جو سچویشن ہے، اعاد، ایسے آدمی کو کیا ہے کہ اپنی نماز کو دہرانا پڑے گا، واپس سے لوٹانا پڑے گا، والا فلا، یعنی کہ وان لم يعلم، کہ اگر وہ نہیں جانتا ہو، معلوم ہی نہیں تھا اس کو، تو فلا، تو اس صورت میں اس کو
جو ہے فلا یعید، وہ نماز کو نہیں دہرائے گا. اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا. چوتھی کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ نجاست دوران نماز نظر آ جائے. ابھی نماز میں ہی ہے اور دوران نماز نجاست اس کو نظر آ جائے، تو اگر ممکن ہو تو وہ اپنے کپڑے کو اتار دے گا. ایسا ہوگا کہ جس کا کہ دور کرنا اتارنا ممکن ہے، یا اس نجاست سے چھٹکارا پانا اگر ممکن ہے اثناء نماز اثناء الصلاۃ، تو پھر وہ اس کو کوشش کرے گا فوری طور پر. اگر جانتے بوجھتے بھی وہ اس کو نہیں دور کرتا اپنے آپ سے، اور اس کو دور کیا جا سکتا تھا، تو یہ گویا ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے جان بوجھ کر کے نجس کپڑے میں نماز پڑھی، اور اس کی نماز جو ہے باطل ہوگی. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو نماز میں چینج کر سکے، کپڑا ایسا ہے کہ اگر اس کو اتارے گا تو اس کا جو عورہ ہے وہ مکشوف ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ نماز کو توڑ دے گا، کپڑے کو بدلے گا، وضو بنائے گا، نہائے گا، جو بھی کرے گا، اور اس کے بعد میں پھر اس کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا. تو یہی چیز جو ہے یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے. میں ابھی شاید ہم اور آگے نہیں جا پائیں گے، اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں. پھر کل انشاءاللہ یہاں سے بات آگے بڑھا کے پھر استقبال قبلہ جو ہے دیکھیں گے، جو کہ 5ویں شرط ہے صحت الصلاۃ کی. تو انشاءاللہ آج اس کو ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، مشکل جی جی وہی بول رہا ہوں، مشکل نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کو پھر یہیں پر روک دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.